आया झूठ बोल रहे हैं, छोड़ तो गद्दारी कर बे। पाकिस्तान में उसने इस कदर हंगामा किया, यानी खुफिया तौर पर, और इर्तिदाद के हक में और इस्लाम के खिलाफ बहुत बोला और लिखा, यहाँ तक कि वो गिरफ्तार हुआ और इस वक्त वो गालिबन अडियाला जेल में है। अच्छा, उसके बाद जो मदरसा डिस्कोर्स वाले हैं, मदरसा डिस्कोर्स का जो बानी है, इसका नाम इब्राहिम मूसा है, यहीं अमेरिका में ही रहता है, और इसका मदरसे का बैकग्राउंड है, ये नदवे में भी पढ़ा है, देवबंद में भी पढ़ा है, साउथ अफ्रीका का है। गामदियों का एक मसला ये भी हुआ कि किसी साहब ने पाकिस्तान में एक पोस्ट लिख दी जो बहुत वायरल हुई। हालांकि वो पोस्ट ये लिखी कि भाई गामदी साहब जो दरस निज़ामी की मुखालफत करते हैं और वो ये कहते हैं कि दरस निज़ामी को म्यूजियम में रख दिया जाए। अब एक बंदा जो गामदी साहब के साथ 60 एपिसोड कर चुका है, उसको गामदी साहब चित नहीं कर पाए, तो एक दरस निज़ामी के फाजिल ने एक ही एपिसोड में उसको चित कर दिया। तो अब बताया जाए कि दरस निज़ामी को म्यूजियम में रखें या गामदी साहब को, ये पोस्ट लिखी। अच्छा, एक और बात हजरत, बात तो बहुत सारी है, लेकिन एक ये करके फिर इंशाअल्लाह हम कॉलर्स को ले रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वाकिफियत नहीं होती, हाँ 2-3 चीज़ें लोगों को और भी हो रही है जहन में पैदा। एक तो ये पैदा हो रही है, ज़्यादातर लोगों को अवामी सवाल है कि फ़ायदा के ऊपर सवाल करते हैं लोग, तो मुल्हिद को और अच्छी तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता था। तो ये जो हमदर्दी होती है लोगों की, अच्छी चीज़ है ये कि सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो ये जो जहन बना हुआ हजरत, इसको मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने अल्फाजों में ज़रा ताबीर करें इसको, कि लोग ये सोचते हैं कि उसको और अच्छी तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता था। ये जवाब, और बहुत से जवाब भी इरसाल किए, मुफ्ती साहब को ये जवाब देना चाहिए था, ये जवाब देना चाहिए था, और इसी लगे हाथ कि मुफ्ती साहब ने बड़ा जारिहाना अंदाज इख्तियार किया, बहुत नरम गुफ्तगू भी, नरम गो भी हो सकते थे, उसका दिल पसीज जाता। किसी ने तो लिखा कि इतना अच्छा सवाल किया है कि वो आगे तक जाएगा। मैंने कहा कि सवाल ही किया, खाली अच्छे से जवाब तो दिया नहीं उसने। देखिए, मैं इसका जवाब दे दूं कि ये कौन हजरात हैं कि जो ये कह रहे हैं कि डिबेट या मुनाजरों का कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। आज से कई साल पहले, शायद 2021 की बात है या 20 की बात है, मैंने एक मजमून लिखा था और बड़ा तफसीली मजमून लिखा था जिसमें बहुत से अकाबिर उलमा के हवाले भी थे। और मजमून ये था कि मुनाजरे जो हैं वो नासूर हैं इस उम्मत के लिए। और लेकिन उसमें इसकी वजाहत थी कि मैं मुनाजरों से बैनल मसलकी मुनाजरे ले रहा हूं, यानी जो सेक्टेरियन मुनाजरे होते हैं कि भाई देवबंदी बरेलवियों के दरमियान या शिया सुन्नी, जो भी जितने भी हमारे अंदरूनी हैं, ये मुनाजरे नहीं होने चाहिए और इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये एक मौक़िफ़ था जिस पर मुझे कुछ इख्तिलाफ और रद्द-ओ-क़दा का सामना भी करना पड़ा, और लोगों ने कुछ ज़ातियात पर इसको ले लिया। लेकिन बहरहाल मुझे तायीद हासिल थी मेरे अपने असातिज़ा की, जो मेरे सीनियर टीचर्स थे, मैंने उनके दस्तखत के साथ वो तहरीरें जारी की थी। तो इसलिए कोई एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह ने उससे इत्तफ़ाक़ किया। लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि हम इल्हाद, इर्तिदाद और आलम कुफ्र, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या कोई और भी हो, हम उसके खिलाफ मुनाज़रे करेंगे। और उसकी वजह यह है कि कुरान करीम में जिदाल का, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, इसका हुक्म है, मुजादला यानी मुनाजरा। तो हम गैर मुस्लिमों के खिलाफ यानी मुनाजरे करेंगे, कुरान का ये मौक़िफ़ है, और उसको अहसन अंदाज में करेंगे, बिल्लती ही अहसन, जो अच्छा अंदाज है। अच्छा, उसके बाद ये भी है कि हम उन लोगों के खिलाफ भी लिखने और बोलने को मैं दुरुस्त समझता हूं कि जिन लोगों की वजह से मुआशरे में लिबरलिज्म या जो लिबरल मगरिबी जो अकदार हैं वो पनपते हैं। उसकी वजह यह है कि एक मर्तबा अगर लिबरल आइडियोलॉजी किसी के घर में घुस गई तो फिर वो मुल्हिद बनने में देर नहीं लगाता। मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मिसाल है एक शख्स की कि जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में उसने इस कदर हंगामा किया, यानी खुफिया तौर पर, और इर्तिदाद के हक में और इस्लाम के खिलाफ बहुत बोला और लिखा, यहाँ तक कि वो गिरफ्तार हुआ और इस वक्त वो गालिबन अडियाला जेल में है और सजाए मौत उसको हो चुकी है। तो उस शख्स की जो आगाज हुआ, वो आगाज ही हुआ आजाद ख्याली से, कि पहले वो आजाद ख्याली उसके अंदर आई और उसके बाद फिर इनकार हदीस, नहीं, उसके बाद इनकार फिक्र, फिर उसके बाद इनकार हदीस, और यहाँ तक कि फिर वो इनकार कुरान पर आ गया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसलिए वो तमाम
یعنی طبقے مثلاً وہ منکر حدیث ہوں, ہم ان کے خلاف مناظرے بھی کریں گے, بولیں گے بھی, یا وہ لبرل اقدار کو پروموٹ کر رہے ہوں. اس میں دو گروپ آتے ہیں. پہلا گروپ ہے غامدیوں کا, اور دوسرا گروپ ہے مدرسہ ڈسکورس والوں کا. ہم ان کے خلاف بھی بولیں گے بھی اور لکھیں گے بھی, یہ ہمارا بالکل واضح موقف ہے. اچھا, جو غوامد ہیں یعنی جو غامدی مکتب فکر سے, غامدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو یونیورسٹی وغیرہ کا بیک گراؤنڈ ہے جن کا, اور وہ صرف دین میں سہولت کے متلاشی ہیں کہ جی کسی طریقے سے بس سب چیزیں حلال ہو جائیں, حرام کچھ نہ رہے. تو یہ لوگ غامدی جو فرقہ ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو مدرسہ ڈسکورس والے ہیں, مدرسہ ڈسکورس کا جو بانی ہے اس کا نام ابراہیم موسیٰ ہے, یہیں امریکہ میں ہی رہتا ہے, اور اس کا مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ ندوے میں بھی پڑھا ہے, دیوبند میں بھی پڑھا ہے, ساؤتھ افریقہ کا ہے. تو یہ جو مدرسہ ڈسکورس کے خلاف بھی میں نے کافی لکھا ہے, اور اسی لیے میں ان کے نشانے پر رہتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ طلباء مدارس کو, فضلائے مدارس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کسی کو ایک لیپ ٹاپ دے دیا, کسی کو قطر کی ٹرپ کرا دی, کسی کو نیپال کی ٹرپ کرا دی, بھائی چلو بھائی وہاں. اچھا, وہاں پر ایسے ایسے پروفیسرز اور ایسے ایسی فیمنسٹ خواتین لبرل کہ آپ جو مغربی ممالک میں جن کا اسٹینڈرڈ بالکل کلیئر ہے, جن کا اسٹینس کلیئر ہے, آپ دیکھیں گے ڈانیل حقیقت جو کو, محمد حجاب کو, اور اس کے علاوہ جو یہاں پر مغرب میں انگریزی زبان میں جو دعات کام کر رہے ہیں, یہ حضرات ان کے خلاف مستقل بولتے رہتے ہیں. مثلا امینہ ودود ہے, یا اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں. تو مدرسہ ڈسکورس والے کیا کرتے ہیں کہ مدرسے کے ان فضلا کو کہ جن کی استعداد قدرے کمزور ہے یا وہ دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں, ان کو ایک لیپ ٹاپ وغیرہ کی سہولت دے کر وہ ان لوگوں سے کہ جو مغربی دنیا کے اندر فیمنزم لبرلزم پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں, ان سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو چونکہ میرا ایک یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ میں مدرسہ ڈسکورس کے تعلق سے لکھتا آ رہا ہوں اور اس کو ایکسپوز کرتا آ رہا ہوں, تو ان دونوں طبقوں نے اس مناظرے کے اوپر گفتگو کی ہے اپنا پرانا حساب بے باک کرنے کے لیے کہ بھائی اچھا غامدیوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ کسی صاحب نے پاکستان میں ایک پوسٹ لکھ دی جو بہت وائرل ہوئی. حالانکہ وہ پوسٹ یہ لکھی کہ بھائی غامدی صاحب جو درس نظامی کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ درس نظامی کو میوزیم میں رکھ دیا جائے. اب ایک بندہ جو غامدی صاحب کے ساتھ 60 ایپیسوڈ کر چکا ہے, اس کو غامدی صاحب چت نہیں کر پائے, تو ایک درس نظامی کے فاضل نے ایک ہی ایپیسوڈ میں اس کو چت کر دیا. تو اب بتایا جائے کہ درس نظامی کو میوزیم میں رکھیں یا غامدی صاحب کو. یہ پوسٹ لکھی, میں اس پوسٹ سے میں اس کا یہ نہیں کہ میں اس کا اتفاق کر رہا ہوں, اس کو انڈورس کر رہا ہوں, وہ جس نے لکھی وہ جانے, لیکن اس نے ایک بحث کو جنم دے دیا اور غوامد جو ہیں وہ بیک فٹ پر آ گئے, اور اب اس جو میرے دلائل تھے اس کے تعلق سے انہوں نے لکھنا شروع کیا. تو یہ اصل میں اس کا پس منظر ہے, ورنہ کوئی بھی شخص سنسیئر اگر مسلمان ہوگا تو اسلام اور کفر کی جنگ میں کبھی بھی وہ کفر کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو اگر کوئی شخص آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ یعنی کفر کا ساتھ دے رہا ہے, تو یقیناً وہ منافق تو ہے ہی, زبی تو دے رہا ہے, اور وہ اپنا پرانا کچھ حساب جو ہے وہ بے باک کرنا چاہتا ہے. تو بس یہ بات ہے. بہت بہت شکریہ حضرت. اب تک کے جتنے تبصرے ہوئے ہیں کئی اسٹریم پر, یہ بہتر ہو گیا اور یہ بات آ گئی. ابھی کالر سے پہلے اچھا وہ سوال آ گیا ذہن میں, بہت اچھی وضاحت آپ نے فرمائی, اور یقیناً یہی بات ہے. ورنہ تو بالکل ایک وہ بات حضرت جو علماء کو سمجھ میں آ رہی ہے, یعنی ماشاء اللہ تائیدات ایک عالم کی وغیرہ تائید مل جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ چیز ان کو تب پتہ چلے گی, ان عوام کو یا ان لوگوں کو, جب کسی کو اپنا استاد بنائیں یا کسی کے پاس پڑھیں گے. مثال کے طور پر جن کا ذکر کیا, انہی سے اگر تائید کسی کو مل جاتی ہے جن کو کوئی اپنا بڑا کہتا ہے, تو ان کے دل کے اندر ایک تسلی آتی ہے اور کام کے اندر بہت مضبوطی آتی ہے. تو مفتی صاحب نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا اور ابھی بھی کہ اساتذہ, والدین اور موقر اساتذہ, تو اب اس کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا ہے. پھر عوام تو ماشاء اللہ ہے ہی, علمی بحث آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, پھر بھی ماشاء اللہ کچھ جملے انہوں نے ایسے کہے تھے کہ وہ سمجھ میں آ گئے. تو 2-3 میرے پاس 1-1 منٹ کی کلپ ہے, اس کو چلا کر پھر میں انشاءاللہ حضرت کب تک کی موجودگی ہے آپ کی؟ میں ابھی ہوں 15-20 منٹ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اب میں چاہ رہا ہوں کہ چل جائے آپ کی موجودگی کے اندر, جو ہماری آڈینس کو سمجھ میں آئی وہ کلپ. باقی اسی کلپ نے اویس اقبال کا اصل چہرہ بھی دکھایا, اس کے اندر کچھ کہیں بیچ میں آ نہیں جائے. عاطف بھائی دیکھیے سنبھال کر.
فی الحال کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ یا میتھڈ نہیں ہے. نہیں ہے نا. یہ بات اس اقتباس کو آپ مسترد کر رہے ہیں سائنس اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف سائنس اپنا موقف دے رہا ہوں. اس اقتباس کو مسترد مانیں. میں آپ کو اپنے موقف, اگر یہ اس سے مسترد ہوتا ہے تو یہ آپ کی مرضی. نہیں آپ مجھے بتا دیں سر, آپ کا ہی موقف پوچھ رہا ہوں کہ یہ اقتباس آپ کے نزدیک قابل قبول ہے یا آپ اس کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں. میری بات کے جواب کے نتیجے میں یہ مسترد ہوتا ہے یا مسترد نہیں ہوتا ہے, ہو رہا ہے یا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں. اس کا فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سائنٹیفک ریشنل کی موجودگی میں اگر ریلیجس گاڈ کو ہم مسترد کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی واضح اور آبجیکٹو بات ہے. چھوڑ پڑ لیا اس کو تھوڑا سا میں چلاتا ہوں اس بیچ میں سے. کہاں جھوٹ بول رہے, چھوڑ تو غداری کر دیں. جی صحیح ہوا. اصل میرا سوال یہ کہ کیوں اتنی ہچکچاہٹ, مطلب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ, مفتی صاحب کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ irrelevant کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ اگر اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں تو آپ کو فوراً آنسر دے دینا چاہیے. تو حضرت یہ کیوں اتنی حلق میں, جیسے کہ کوئی بوٹی یا کوئی لقمہ اٹک جائے آدمی کو, تو اگر وہ سائنس کو مسترد قرار دے رہے ہیں اس نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے اس آرٹیکل کو, تو کیوں نہ بولنا حضرت تکلیف ہو رہی ہے ان کو. وہ اس لیے کہ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں گے تو ڈیبیٹ وہیں ختم ہو جائے گی, اور تسلیم کرنا نہیں ہے. بلکہ یعنی وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے بیان سے یہ اقتباس غلط ثابت ہو رہا ہے, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط ثابت ہو رہا ہے, اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. اصل میں یہ اس پوری ڈیبیٹ 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ میں کچھ ایسے مومنٹس آئے ہیں کہ جس میں اویس اقبال کو دبا کر پسینہ آیا, اور ان میں سے ایک مومنٹ یہ ہے, اور ایک مومنٹ سیمسنگ والا ہے. جی ہاں, یہ مومنٹ کی بھی تھوڑا اچھی ایڈیٹنگ کی ہے آصف بھائی نے. آگے وہ مومنٹ ہے. کے اوپر ایمان لانا میرے ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہے. چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں, چمپینزی کے اوپر ایمان لانا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا پسینے کا, یہاں آپ کو دکھا دیا حضرت, یہ والا موقع تھا, دیکھیے آڈینس بھی دیکھے. یہاں تو انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں. چمپینزی کے اوپر ایمان لانا میرے ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہے. چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں, چمپینزی کے اوپر ایمان لانا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا مفتی صاحب نے یہ بھی کہا چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں, سامنے بیٹھے تھے حضرت.